کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا یہ عمل کہ جس صحابی نے کہا کہ میں بہت فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، میرے پر رزق روٹی نہیں ہوتی، بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی دعا کر دیجئے۔ آپ نے یہ عمل بتا دیا کہ یہ عمل کرو۔ وہ صحابی فرماتے میں نے یہ عمل جب کرنا شروع کیا تو اللہ نے مجھے اتنا نوازا، اتنی مجھے مال و دولت دی کہ مجھے خبر ہی نہیں کہ میرا مال و دولت کہاں کہاں ہے اور کہاں کہاں سے آیا۔ یہ وہ عمل ہے۔ تو گویا کہ مالدار بننے کے لیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دیا ہے، اور میں نے بھی جن لوگوں کو دیا جنہوں نے اس پہ عمل کیا پابندی سے، تو ماشاءاللہ ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ آپ بھی اس پہ عمل کریں اور یہ سوچ کے کہ سرکار دو عالم نے دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس عمل کے اندر انشاءاللہ خیر کثیر ہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 5 صورتیں پڑھیں گی، 5 صورتیں، سورۃ کافرون، سورۃ اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 5 صورتیں پڑھنی ہوگی، لیکن ہر ایک سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جیسے گھر سے نکلی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ کافرون مکمل کی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ مکمل کی، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے قل هو اللہ مکمل کی، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سورۃ فلق مکمل کی، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الناس مکمل کی، پھر آخر میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ پڑھ کے آپ جب اپنی دکان پہ جایا کریں، اور جب دکان پہ پہنچیں دکان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ سورۃ والناس پڑھیں، سورۃ والناس پڑھیں، سورۃ والناس پڑھ کے آپ جو ہے پھونکیں دروازے پہ، اور جب وہ آپ انٹر ہو جائیں اپنی دکان کے اندر، اور دکان میں انٹر ہو کے 4 مرتبہ آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا دھیمی آواز کے ساتھ، بس اس کے بعد آپ اپنے کاروبار میں لگ جائیں۔ یہ کریں۔ اس کے بعد جب واپس آنے لگیں تو یہی 5 صورتیں اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے آپ نے جاتے ہوئے پڑھی تھی، واپس آتے ہوئے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا کہ یہ 5 صورتیں جاتے ہوئے پڑھنی ہے تم نے، 5 صورتیں آتے ہوئے۔ حدیث کا عمل یہ اتنا ہے، باقی آگے سورۃ والناس کا اور اللہ اکبر کا عمل جو بتایا وہ میں نے الگ مزید نفع کے لیے الگ بتایا ہے، لیکن یہ نبی کا بتایا ہوا اتنا عمل ہے۔ تو آپ جب واپس آنے لگیں تو آپ یہی 5 صورتیں اسی طرح بسم اللہ پڑھتے ہوئے آئیں اور واپس اپنے گھر پہنچیں۔ تو یہ آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حیرت انگیز طور پہ مالی ترقی ہوگی۔ جس کو بھی مالی تنگی ہے میں سب کو اس عمل کی اجازت دیتا ہوں، آپ دل و جان سے کریں، اور میرے لیے بھی دعا خیر کریں، میرے دینی کاموں کے لیے بھی دعا خیر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مادی وسائل غیب سے مہیا کرے، اور میں بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک جو ہے دین کے نئے نئے انداز سے دین کے کاموں کو آپ تک پہنچاؤں، تاکہ جو ہے آپ اور آپ کی نسلوں کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ سینے میں دل نہیں ہے، وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ تو خون کا ایک مرکز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایک خون کا لوتھڑا ہم لے کے پھرتے ہیں، اس کو ہم دل سمجھتے ہیں، نہیں دل نہیں ہے وہ۔ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل بڑی مشکل سے دل بنتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا دل مل گیا ہے اور لوگوں کو دینے والا دل مل گیا ہے، یا دینے کے جذبے کا دل آپ کو مل گیا ہے، یہ دل معمولی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی دین ہے۔ اسی دل کے ملنے پہ خدا کا شکر آپ کیا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا ایسا اچھا دل دیا ہے۔ بس ایسا جس کو دل کو بنانے کے لیے اولیاء اللہ نے زندگیاں صرف کر دی ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا کے اور سبحان اللہ کی تسبیحات کر کے سجدوں میں گر کے اور مجاہدے کے پسینے اور شہادتوں کے خون بہا کے اولیاء کاملین اور شہداء اسلام نے اس دل کو بنانے کے لیے محنتیں کی ہیں۔ اور اگر کسی کو دل جو ہے بغیر محنت کی مل جائے، یہ معمولی انعام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اچھا دل مل جانا۔ اس لیے یہ یاد رکھو، جس کو اللہ نے اچھا دل دیا ہے بس وہ سوچ لے، جس دل میں کسی کا کینہ نہیں، کسی کا بغض نہیں، کسی کی عداوت نہیں، وہ دل ہر وقت اللہ کی محبت کے لیے تڑپتا ہے، خدا کے دین کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، خدا کی مخلوق کی خدمت کے لیے جذبہ رکھتا ہے، وہ سمجھ لے کہ مجھے دنیا جنت کی جو نعمتیں اللہ نے عطا کر دی ہیں، اس لیے کہ اچھا دل ملنا بڑا مشکل ہے۔ آج لوگوں پر اچھا دل نہیں ہے، بلکہ دلوں کے سینوں کے اندر بلکہ پتھر کی سل تو ہے وہ، لیکن وہ اللہ کا دیا ہوا دل نہیں ہے لوگوں کے۔ اس لیے اچھا دل مل جانا، اور اللہ سے اچھا دل ہی مانگا کریں۔ مانگنے کی چیز یہ دل مانگنے کی چیز ہے، دولت مانگنے کی چیز نہیں۔ دولت تو آسمانوں پہ تقسیم ہو چکی ہے، وہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ راہ میں مادر میں ابھی نطفہ ٹھہرتا ہی ہے، اسی وقت فرشتہ آ کے لکھ لیتا ہے، اللہ بتا اس کا کتنا رزق لکھنا ہے، اس کے لیے کتنی دولت لکھنی ہے، اسی وقت لکھ دیتا ہے، اس میں لکھ دیتا کہ اس کے لیے اللہ فرماتے اس کو اتنی دولت لکھ دو، اتنا فلاں لکھ دو، سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔
باقی یہ تو دنیا کے اسباب ہیں، ان اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں تو اختیار کرتے ہیں تو اللہ وہی ہمارا جو مقدر لکھا ہوا ہے وہ اس راستے سے ہمیں بھیج دیتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان چیزوں کو بھی محتاج نہیں، وہ چاہے تو براہ راست بھی رزق اتار سکتا ہے، اور اتار کے دکھاتا ہے وہ اولیاء کاملین کو، اللہ ایسے اپنے کرشمے اور کرامات دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اچھا دل ملا، اس کا شکرانہ کیا کریں، اور دوسرا باقی رہا کہ رزق میں آپ کو تنگی ہوتی ہے، آپ چاہتی کہ زیادہ دیں لیکن ہاتھ میں ہوتا نہیں، روزگار کے مسائل پیش آتے ہیں، یقین ایسے حالات ہوتے ہیں، ہاں اللہ سے مانگنا، خدا کو پکارنا، یہ بھی انسان کی بندگی ہے، یقیناً اس کے لیے جو ہے آپ جو عمل کریں، دو عمل آپ نوٹ کر لیں۔ ایک تو یہ کریں کہ عشاء کے بعد 125 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، 125 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ آپ نے جو ہے 41 ڈیز ایک چلا پورا کرنا پابندی کے ساتھ، ناغے کے دن ہے تو بعد بھی پورے کریں، ورنہ جو ہے وہ آپ 41 ڈیز کا ہی چلا پورا کریں، اور اللہ سے جو دعا کریں، پانی دم کریں، اور پانی کو گھر میں چھڑکیں، اوپر دیواروں پہ چھڑک دیں، اگر کوئی دکان دفتر ہے، کوئی سٹور ہے، اس کے اوپر جو دیواروں پہ چھڑک دیا کریں۔ اور دوسرا جو ہے سورت مائدہ، سورت مائدہ کی آیت نمبر 114، یہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ آسمان کی طرف 3 دفعہ پھونکا کریں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا کریں۔ آسمان کی طرف پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف پھونکیں، بھلے گھر میں بیٹھے ہیں، چھت ہے، کھلے آسمان پہ نکلنا مشکل ہے تو لیکن چھت کی طرف کا مراد آسمان ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، تو 7 مرتبہ یہ دعا کیا کریں۔ بس یہ 2 عمل آپ شروع کر لیں، اور یہ جو دعا ہے مائدہ کی یہ 71 ڈیز کرنی ہے انشاءاللہ۔ جس کے بھی رزق کے دروازے بند ہیں انشاءاللہ ایک دروازہ بند ہوگا تو 1000 اللہ تبارک و دروازے کھولیں گے اور رزق کی فراوانی ہوگی، اور یہ دینے کا جذبہ جب رکھیں گے تو انشاءاللہ پیچھے سے سپلائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیضان کی آپ کو عطا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حال جو ہے ظاہر ہوگا تو گویا کہ 9 دن کا یہ پروسیس ہے، تو یہ جو ہے الباسط ہو، اس کی جہاں تک فوائد کا تعلق، ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک ختم ہے، اس کا ختم 1.25 لاکھ کا ہے، اور 3 دن کے اندر ختم کرنا ہے، لہذا 3 دن کے اندر 1.25 لاکھ یا باسطو یا باسطو یا باسطو کا ورد کر لے، تو 3 رات کے اندر یہ بھی ختم کر لے، اس کے بعد روزانہ جو ہے وہ 100 مرتبہ یا باسطو کا ورد رکھے کسی بھی ایک نماز کی بات، تو یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ یہ ختم جس نے پڑھ لیا اس کو رزق غیب سے آئے گا، اچھا ہاں اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اس کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اچھا، اور آج دنیا کے اندر رزق ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جزاک اللہ خیر۔ معیشت معیشت معیشت، بس یہی ایک نعرہ ملکی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی، ہر آدمی بس وہ 2 وقت کی روٹی کے چکر میں۔ بالکل تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اور رزق کا مفہوم تو عام ہے، اسے کھانے پینے پہ معمول نہیں ہے، اس میں انسان کا کپڑا لتا، مکان دکان، انسان کی زندگی کی ضروریات، خواہشات، کیا کچھ ہے، تمام کے تمام ارزاق جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ باسی تجھے اس کا طریقہ یہ کہ جب یہ شروع کرنا چاہے کوئی تو پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ 13 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، یہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے تمام دنیا کے اولیاء کاملین کو اور تمام پچھلے جو ہے انبیاء اکرام کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچا دے، اچھا، اور دعا کر لی یا اللہ ان سب کی روحانی توجہات بھی عطا فرما، اور یہ میں عمل کرنے لگا ہوں، یہ ختم پڑھنے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اس کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ کر کے اب یہ یا باسطوں کا ورد شروع کر دے، روزانہ کی جو بھی تعداد ہو 3 دن کے اندر اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایک تفصیلی لمبی دعا کر لے اپنے لیے، اس کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، پھر دیکھے کہ رزق کے خزانے کیسے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بہت زبردست۔ اور اس میں حضرت یہ جو آپ نے 1.25 لاکھ کا جو بتایا، تو یہ ایک آدمی کے کرنے کا ہے یا سب 8-10 لوگ مل کے نہیں، کرنا؟ ایک آدمی، اچھا، ایک آدمی، ایک آدمی کے ہاں کرنے تو کئی لوگ مل کے نہیں، ایک آدمی کرے گا، کیونکہ وہ پھر ایک آدمی عامل ہو جاتا ہے، کا۔ اچھا، وہ اس ختم اس نے کر دیا، وہ اس یا باسطوں کا عامل ہو گیا، اب یہ 100 مرتبہ پڑھے، بلکہ یہ آگے بھی کسی کو بخش دے گا تو وہ اس کو بھی وہی نفع ہوگا، اچھا، وہ آگے کسی کو کہے جی آپ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے فراخی رزق کا نفع پہنچے گا۔ اچھا، لیکن ایک دفعہ اس کو مجاہدہ کرنا یہ کر لینا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں، سوال کچھ بھی نہیں ہے، یا باسی تو پڑھنا ہے تو کرنے والے کرتے ہیں تو کر لیں گے، 3 دن کی مشقت ہے، ہاں تو انشاءاللہ دیکھیں پھر نفع ہی نفع ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، یہ اسماء الحسنہ کے فوائد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ تو حضرت تو ہمیں موتی بکھیر رہے ہیں، یہ اب ہمارا کام ہے کہ کس طرح سے ہم اس سے
اپنی زندگیوں کو اپنے حالات کو اس سے بہتر بنائیں. جو بھی محبت والے دنیا بھر سے ہم سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں بس اوقات کر پاتے, وہ ہمیں کال کرتی رہتے ہیں. ان کی کال دے واسطے کوئی ایسی چیز ان دے واسطے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, بس اے جے کلمات نے کمال لگے. اندے حدیث جاندا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اندہ جے کم تو کم ادنا ترین جے فائدہ جڑا نا ادنا ترین فائدہ کہ دل دا غم دور ہو جاتا ہے. لاہور والا نال دل دا غم دور ہو جاتا ہے. اور سب تو بڑا فائدہ اندہ یہ ہے کہ اللہ دے عرش دے خزانے وچوں ایک خزانہ ہے ایک, اندے وچ تسی اندازہ لا لو 99 فائدے دسے حدیث ہے. 99 ادنا ترین غم دل دا دور ہو گیا. اور آج ساری دنیا غم ہی تو لگ گیا ہے, کسی دولت دا غم, کسی حکومت دا غم, کسی عورت دا غم, کسی اولاد دا غم. ایک غم ہے جی مبتلا ہے سی, اور ایک ایسا کلمہ ہے ایک غم دور ہو جاتا ہے جس کو آج انزائٹی کہتے ہیں. جی انزائٹی ہو گئی, ڈپریشن جو بڑھیا جاتا ہے. جنہوں پوچھو کہ میں تو ڈپریشن بڑھیا جانا, بھائی ڈپریشن بڑھیا جانا تو لاہور والا پڑھ ڈپریشن کی. یہ ناشکری دا نہ ڈپریشن ہے. میں تو یہ آکھدا ناشکری دا کام ڈپریشن ہے, انزائٹی ناشکری دا کام انزائٹی. جہڑیاں نعمتاں رب نے دیتیاں انہاں دا شکر کرنا شروع کر دیو, تسی رب وہ خوشی دا بغلا وجاؤ کہ یار نعمتاں بغیر منگے رب نے دیتی ہیں. سبحان اللہ, انزائٹی میری ساری نٹ جانی. یہ ڈپریشن بڑھیا جاتا ہے, باہر نکلانا. تو اس واسطے بھائی لاہور والا اور ان دے درمیان تسی دیکھ لو 99 چو پہلا دوجا کٹ دو وچ 97 97 فائدے. وہ کی فائدے نے وہ تو حدیث نے بیان ہی نہیں کیتے. ہر شے دا فائدہ اندے چ. یہ جڑی گل تو پوچھی ہے ان دا فائدہ بھی اندے وچ ہی ہے. لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دل تے ہاتھ رکھ کے 21 واری روز پڑھیا کر. 21 بار روز پڑھ کے دل تے پھونک دیا کر بے کہ تیرا دل کی کہنے گا لوہے طرح لوہا لاٹ دل تیرا ہو جانا ہے. یہ جڑی گھبراہٹ ہو جاندی ہے تھوڑا جہا وہ کھان پین نال اچھل کودن نال تے